شمالی ہند سے آغاز اردو شاعری کا۔ شمالی ہند سے مراد دہلی ہے۔ مسعود سعد سلمان 1046 کو پیدا ہوا اور 1121 اس کی وفات بتائی جاتی ہے۔ یہ لاہور کے گورنر تھے غزنوی عہد میں۔ مسعود سعد سلمان کے حوالے سے خسرو اور اوفی نے شہادتیں دی ہوئی ہیں۔ اس نے ہندوی دیوان اپنا تیار کیا تھا۔ نمبر 2 فرید گنج شکر ہیں جو 1188 میں پیدا ہوئے تھے، 1280 میں ان کی وفات بتائی جاتی ہے۔ گرو گرنتھ میں ان کا کلام ملتا ہے اور ان کے کلام میں دا دی کے بجائے کا کی کا استعمال ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں امیر خسرو۔ امیر خسرو 1253 میں پیدا ہوئے اور 1325 میں ان کی وفات ہوئی۔ حسن سجدی جو ہیں وہ ان کے بھائی تھے اور ان کا اصل نام ابوالحسن یمین الدولہ تھا۔ انہوں نے جو دیوان لکھے تھے اس کا نام غرۃ الکمال، نہایت الکمال تھے۔ اس کے علاوہ ان کی جو مصنوی ہیں ان میں ناسپہر، تغلق نامہ، نظام الدین اولیاء کے یہ مرید تھے۔ طوطیہ ہند کے نام سے یہ جانے جاتے تھے۔ ان کے مشہور جو اشعار زحال مسکی مکن تکافل دورائے نانا بنائیں بتیاں، یہ ان کا مشہور جو ہے یہ غزل کا شعر ہے۔ اس کے علاوہ اگر دو سے بروئے زمین استحامی 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 ان کے مشہور یہ ہیں۔ اس کے علاوہ تغلق نامہ اور قرآن الصادعین یہ ان کی مشہور مصنویاں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے افضل جھنجھانوی کا ذکر کرتے ہیں جس نے بکٹ کہانی لکھی 12 ماسہ بھی جسے کہا جاتا ہے بکٹ کہانی 12 ماسہ، جو کہ 12 مہینوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے بہاؤالدین باجن کا۔ بہاؤالدین باجن جو ہے یہ حسین رحمۃ اللہ کے نام سے انہوں نے 7 ابواب پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں قوالیاں موجود ہیں جنہیں جکری بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ علی محمد جو گام دھنی کا نام آتا ہے، جن کا مجموعہ جو ہے جواہر اسرار اللہ کے نام سے موجود ہے جو کہ تصوف پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد خوب محمد چشتی صاحب آتے ہیں۔ گجری میں انہوں نے مصنویاں لکھی تھی خوب ترنگ، بھاؤ بید، چھند چھنداں اور امواج خوبی، یہ ان کی مشہور وہ تھی مصنویاں تھیں۔ اس کے بعد ہم بہمنی دور میں آ جاتے ہیں۔ بہمنی دور میں ہمیں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ فخر الدین نظامی کا ہے۔ اس کی مشہور نظم جسے اردو کی پہلی مصنوی میں کہتے ہیں قدم رہو پدم رہو، جسے جمیل جارمی نے 1973 کو مرتب کر کے کراچی سے انجمن ترقی اردو سے چھپوا دیا۔ یہ سلطان علاء الدین بہمنی نور اللہ کی مدح میں کہی گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میرا جی شمس العشاق۔ میرا جی شمس العشاق کا جو مشہور تصانیف ہے اس میں خوش نغز اور خوش نامہ ہیں۔ اس کے علاوہ شہادت التحقیق بھی ان کی مشہور جو ہے وہ کتابیں ہیں، مصنویاں کہہ لیں آپ ان کو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اشرف بیابانی۔ اشرف بیابانی کی جو مشہور مصنویاں ہیں ان میں لازم المبتدی، اس کے بعد واحد باری اور نوسرہار، یہ مشہور مصنویاں ہیں۔ نوسرہار کو افسر امروہوی نے 1983 میں انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع کیا۔ اس کے بعد بیجاپور آ جاتا ہے۔ بیجاپور میں جو سب سے نمایاں نام ہے وہ میرا جی شمس العشاق کے بیٹے برہان الدین جانم ہیں۔ میرا جی شمس العشاق کے یہ فرزند تھے۔ اس کے بعد ابراہیم عادل شاہ ثانی کا نام آتا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا نام آتا ہے۔ نو رس کے نام سے اس نے کتاب لکھی تھی جسے نذیر احمد نے مرتب کیا۔ اس کا جو موضوع ہے وہ موسیقی تھا۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے مقیمی کا۔ مقیمی نے 2 مصنویاں لکھی، مہیار کے نام سے اور چندر بدن کے نام سے۔ چندر بدن کے نام اور مہیار کے نام سے 2 مقیمی نے مصنویاں لکھی۔ حسن شوقی کا دیوان حسن شوقی کے نام سے جالبی نے مرتب کیا۔ اس کی 2 مصنویاں بڑی مشہور تھیں، فتح نامہ اور میزبانی نامہ۔ اس کے بعد جو نام ہمارے سامنے آ جاتا ہے ملک خوشنود کا نام آتا ہے جو حبشی غلام تھا، اور خسرو کی مصنوی اس نے ہشت بہشت کو 1645 میں جنت نگار کے نام سے لکھا۔ کمال خان رستمی کا نام آتا ہے جس نے ابن حسام کی فارسی مصنوی خاور نامہ کو 1668 میں دکنی اردو میں منتقل کیا۔ پھر اس کے نام محمد نصرتی آتا ہے جس نے 3 بادشاہوں کا دور دیکھا، 1674 میں سے قتل کر دیا گیا۔ جمیل جالبی نے دیوان نصرتی مرتب کیا۔ اس کی مشہور مصنویوں میں گلشن عشق، اس کے علاوہ تاریخ سکندری اور علی نامہ ہے۔ علی نامہ کو پروفیسر عبدالمجید صدیقی نے 1659 میں مرتب کیا
اور اس میں تقریباً 6000 اشعار موجود ہیں۔ یہ مولوی عبدالحق اس مثنوی کے مداح تھے اور یہ ایک رزمیہ مثنوی تھی۔ ہاشمی، عادل شاہی دور کا آخری شاعر ہاشمی تھا۔ نبینا تھا، اس کی 2 مشہور مثنویاں معراج نامہ اور یوسف و زلیخا اس کی 2 مشہور مثنویاں ہیں۔ اس کے بعد گولکنڈہ کا ذکر آتا ہے۔ گولکنڈہ میں ہمیں محمد قلی قطب شاہ جو کہ 1566 میں پیدا ہوا اور 1611 میں اس کی وفات بیان کی جاتی ہے۔ تخت نشینی کے وقت محمد قلی قطب شاہ کی 16 سال عمر تھی، اور قلی قطب شاہ کے جو کلیات ہے اس کو محی الدین زور نے 1941 میں کلیات محمد قلی کے نام سے مرتب کر کے چھاپ دیا۔ اس میں کل 300 سے زائد غزلیات مل جاتی ہے۔ دکنی میں جو ہے نا اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی محمد قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے وجہی کا، ملا وجہی کا، جس کا اصل نام اسداللہ ملا وجہی تھا، جس نے سبرس، کتب مشتری اور تاج الحقائق کے نام سے اپنی کتابیں شائع کی۔ سبرس جو ہے وہ عبداللہ قطب شاہ کے کہنے پر کے مائل کرنے پر اس نے وجہی نے لکھی تھی۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے غواصی کا۔ غواصی کے مشہور مثنوی میں سیف الملوک، بدیع الجمال، الف لیلہ اور طوطی نامہ ان کی آخری مشہور مثنوی شمار کی جاتی ہے۔ کلیات غواصی کو محمد بن عمر نے مرتب کر کے 1959 میں شائع کروایا تھا۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے ابن نشاطی کا۔ ابن نشاطی نے پھول بن مرتب کر کے 1937 میں اس کو پھول بن مرتب کی ابن نشاطی نے، جسے 1937 میں عبدالقادر سروری نے شائع کروا دیا۔ اس کے بعد نام دور آ جاتا ہے گولکنڈہ کے بعد مغلیہ دور۔ مغلیہ دور کا جو سب سے مشہور اور معروف شاعر تھا وہ بلا شبہ ولی دکنی تھا۔ اورنگزیب 1686 تک بیجاپور اور گولکنڈہ پر قابض ہو چکا تھا۔ اس دور کا سب سے مشہور شاعر جو ہے وہ ولی ہے۔ ولی دکنی 1667 میں پیدا ہوا اور بعض کے نزدیک 1707 میں وفات پائی اور بعض کے نزدیک 1720 سے 25 کے درمیان اس کی وفات ہوئی۔ دلی میں پیدا ہوئے تھے اور دلی میں ولی پہلی بار 1700 میں دلی آئے اور شاہ سعد اللہ گلشن سے انہوں نے ملاقات کی۔ عبدالحق کے نزدیک، مولوی عبدالحق کے نزدیک 1707 ان کی وفات ہے، جبکہ جالبی کے نزدیک 1720 اور 25 کے درمیان وفات ہوئی۔ ولی محمد ان کا اصل نام تھا، احمد آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ 2002 میں بلوائیوں نے جب حملہ کیا تو مسلم ہندو فسادات کے درمیان ان کے جو مزار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ کلیات ولی کو 1945 میں نور الحسن ہاشمی نے انجمن ترقی اردو سے شائع کروایا تھا۔ اس کے علاوہ جو مشہور شاعر تھا سراج اورنگ آبادی تھا، 1715 میں پیدا ہوا، 1763 میں وفات پائی۔ بوستان خیال کے نام سے ان کا مجموعہ مل جاتا ہے، جس کو عبدالقادر سروری نے ہی مرتب کر کے شائع کروایا تھا۔